کہ جب میں نے دیکھا کہ پہلی رات ہم نے تراویح پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اچھا خاصا اضافہ تھا، دوسری رات میں جب میں نے نماز پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اور مزید اضافہ ہو گیا، جب تیسری رات میں نے تراویح پڑھائی تو پوری کی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ مجھے ڈر محسوس ہوا ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین دیکھ کر جبرائیل امین کو بھیج دے اور یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، ہمارے ذریعے یہ حکم نافذ نہ کروا دے اللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد یہ نماز تمہارے اوپر، تمہاری امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا کہ یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے فرضیت کا اعلان لے کے نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ نماز تراویح کو فرض کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگا اس لیے میں نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے 3 رات نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن چوتھی رات میں آپ نہیں آئے، چوتھی رات میں آپ نہیں آئے۔ وجہ کیا بتائی؟ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ میری امت پر فرض نہ کر دے۔ اگر میری امت پر یہ نماز فرض کر دی جائے اور پھر میری امت نہ پڑھ پائے تو جہنم کے قریب چلی جائے گی۔ یہ نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھیے کہ آپ چوتھی رات نماز پڑھانے ہی نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ میری امت پر نبی اکرم کا چوتھی رات میں نہ نکلنا رحمت ہے امت کے لیے۔ فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مسواک فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ رات بھر عبادت اور دن بھر کے روزے فرض کر دیے جاتے، اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں بہت اچھا کرو، آج بہت اچھا عمل کرو، تو کیا ہوتا؟ ہم کہاں ہوتے آج؟ یہ صورتحال دیکھیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، قرآن نے کتنی صحیح فضیلت بیان کی محمد رسول اللہ کی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے، مسلمانوں کے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت کچھ خاص ہے۔ کتنی خاص رحمت ہے۔ آئیے ایک اور چیز بتائیں، اور بہت پیاری چیز، اور سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، مجھ تک، سارے نبیوں کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا تو ان کو ایک اختیاری دعا دی۔ اختیاری دعا سمجھتے ہو؟ اختیاری دعا دی کہ ہم تمہاری ساری دعائیں قبول کریں یا نہ کریں یہ میری مرضی، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم مانگو، تمہاری وہ ہم ضرور سنیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری دعا۔ ایک دعا ہم ضرور سنیں گے تمہاری، جو بھی تم مانگنا چاہو مانگو۔ آدم علیہ السلام نے مانگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وہ اختیاری دعا مانگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے جلدی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا تھا کہ مانگو، ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے، تمہاری مرضی جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے مانگ لی۔ جب مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری دعا مجھے بھی دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیجیے، آپ بھی دنیا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اختیار ہے۔ میں نے سارے نبیوں کو ایک اختیاری دعا دی اور ان کی سنی، ان کو اس دنیا میں نوازا۔ آپ کو بھی ایک اختیاری دعا دے رہا ہوں، جو مانگیں گے ہم دیں گے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اختیاری دعا دی ہے۔
حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی موقع اچھا ہے، اے میرے پیارے شوہر موقع بڑا اچھا ہے، جب اللہ نے اختیاری دعا دی ہے تو آپ اللہ سے سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، ایسی چیز مانگ لو کہ ہمیں زندگی بھر پیٹ پہ پتھر نہ باندھنا پڑے، ہمیں فاقے نہ کرنا پڑے، ہمیں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس موقع پر اللہ سے یہ کہتا کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، جہاں میں چلنا چاہوں چلوں، اور یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا۔ کعبے کے رب کی قسم، جہاں میں چلتا وہ پہاڑ بھی سونے کا میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ میری بیوی عائشہ مجھ سے کہہ بھی رہی تھی کہ اللہ کے نبی اے میرے پیارے شوہر، جب اللہ نے اختیار دیا ہی ہے تو مانگ لو، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ فَاخْتَبَاتُ، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ سارے نبیوں نے جلدی کی لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی۔ اللہ نے اختیار دیا مانگ لو، میں چاہتا تو احد پہاڑ بھی میرے لیے سونے کا بن جاتا، جہاں میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا، میں جو مانگتا اللہ مجھے دیتا، لیکن میں نے نہیں مانگا۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مانگ نہیں رہے، لیکن اس دعا کو آخر جب آپ کو حق دیا ہے تو نہیں مانگیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگوں گا لیکن دنیا میں نہیں۔ اختبات دعوتی عائشہ، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں آج اس دعا کو نہیں مانگوں گا۔ مسلمانوں غور کرو، ایک ہسیہ گھاٹ کے اس بڑے میدان میں جمع ہو کر سننے والوں سنو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس دعا کو آپ کب مانگیں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی عائشہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، میری امت نفسی نفسی چلا رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشان حال ہوں گے، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج اور سورج کی پوری گرمی زمین کی اوپر گر پڑ رہی ہوگی، اور سارے انسانوں کے جسموں سے ان کے سروں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پہ گر رہا ہوگا، اور پسینے میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں کے برابر، کچھ پنڈلی کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ گھٹنوں کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ کاندھے کے برابر، اور کچھ اس میں گوتے لگا رہے ہوں گے۔ میری امت نفسا نفسی کے عالم بھی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور کہوں گا الہ العالمین، سارے نبیوں کو تو نے ایک اختیاری دعا دی، انہوں نے دنیا میں اپنی اپنی دعا مانگ لی، اللہ میرا بھی حق تھا، اللہ مجھے بھی ایک دعا مانگنے کا حق تھا، اور تو نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگا، میری وہ دعا باقی ہے، اے اللہ آج مجھے حق دے، آج مجھے اجازت دے کہ میں دعا مانگوں، اے اللہ میری دعا تو سن لے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اس دعا کے مانگنے کی اجازت دے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی تو قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ امام کائنات کی زبان سے نکلا شفاعۃ لامتی، قیامت کے دن جب اللہ مجھے دعا مانگنے کا حکم دے گا، اجازت دے گا کہ میں یہاں تمہاری سن لوں گا، اختیار ہے تمہیں بتاؤ کیا مانگتے ہو، اس وقت میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا، اور اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ حق تمہیں دیا، تم کچھ گناہگار لوگوں کی شفاعت کرا سکتے ہو، ان کو جنت میں لے جانے کا حق رکھتے ہو، جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ یہ امت کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ دعا اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آپ دن بھر جو محنت کرتے ہو کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے لیے نہیں کرتے ہو، معاف کیجئے گا،
آپ کو تو 2 روٹی کھانا ہے، کہیں بھی مل جائے گی. آپ جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو، آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کی فکر ہوتی ہے. اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آپ کماتے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے. اللہ کے رسول کو پورا اختیار تھا، آپ چاہتے تو اللہ سے ایسی دعا اس دنیا میں مانگ سکتے تھے کہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے. صفا اور مروہ کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے، بہت پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتا، اور جہاں آپ چلتے مکے کے یہ پہاڑ اور مدینے کی وہ وادیاں بھی آپ کے ساتھ چلتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا بھی چھپا لی. اختبات و دعوتی، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا. لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے اللہ سے قیامت کے دن میں مانگوں گا. اما عائشہ پوچھتی ہے تو قیامت کے دن کیا مانگیں گے؟ کہتی ہے شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کا سوال کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے رسول کی رحمت امت کے ساتھ. امت کیا کر رہی ہے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے گا اس امت کا کیا حال ہے. مولوی جرجیز کی پوری تقریر سننے کے بعد مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے گا. صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر آپ کی مسجدیں بتا دیں گی کہ آج کے اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے، کتنا اثر ہوا ہے. یہ صورتحال، یہ نبی اکرم کی رحمت. آؤ ایک اور نقشہ دکھاتا ہوں رحمت کا. امت کے لیے رحمت، ہمارے آپ کے لیے رحمت. کتنا مہربان تھے وہ رسول ہمارے اور آپ کے اوپر. کبھی غور کیا؟ معراج ہوئی، سفر معراج پہ گئے، براق کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا. تحفہ کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز نبی اکرم پر اور آپ کی امت پر فرض کر دی گئی. ذرا نقشہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ اللہ نے کیا دیا؟ جاؤ اے محمد، آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز میں نے فرض کر دی. بڑے خوش، 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے. لے کے چلے آ رہے ہیں، لے کے چلے آ رہے ہیں. چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو تحفہ ملا ہے وہ تحفہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ہماری امت پر اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کتنے وقت کی نماز؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے وقت کی نماز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 وقت کی نماز. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے پاس چاہیے. 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہیں. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 50 وقت کی نماز بہت زیادہ نہیں ہے، ہم اور ہماری امت پڑھ لے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ کہا جو حدیث کی کتابوں میں اس طریقے سے درج ہے، ان امتک لا تطیق. محمد آپ پڑھ لیں گے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی. جملے پر غور کیجئے، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. موسیٰ تم بھی نبی بن کر گئے تھے، تمہیں تجربہ ہے، تمہاری امت کا حال تمہیں معلوم ہے، کیا میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. پھر گئے اللہ کے پاس.
آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے 50 وقت کی نماز بھی لے کے چلے آئے. موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت کا نام سنا. اے اللہ جب میری امت 50 وقت کی پڑھ نہیں سکتی تو پھر کیا فائدہ, پھر تو میری امت جہنم میں چلی جائے گی. میں کیسے دیکھ لوں گا اپنی امت کو جہنم میں جاتے ہوئے. امت کا نام سنا تو اللہ کے پاس دوبارہ گئے. اللہ نے کہا محمد اب کیا ہوا؟ اللہ 50 وقت کی زیادہ ہے. اچھا ہو کنسیشن چاہتے ہو, ڈسکاؤنٹ, نماز میں کمی چاہتے ہو جی. اچھا جاؤ میں نے 10 وقت کی کم کر دی. 40 تو ٹھیک ہے, ہاں 50 بار یہ واقعہ سنا ہوگا. آئیے ذرا ہم سے سنیے. پھر آئے, پھر اسی آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے. اللہ نے کم کیا, ہاں کیا. ماشاء اللہ. کتنے وقت کی رہ گئی؟ کہا 40. موسیٰ نے کھینچ کے کہا 40 کیا؟ کیوں کیا ہوا؟ ارے بہت زیادہ ہیں. ارے تم نے کم کرنے کے لیے بھیجا, میں کم کرنے کے لیے گیا, اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی. کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے موسیٰ. ٹھیک ہے 10 وقت کی کم ہوئی نا, کچھ تو کنسیشن ملا ہے نا. ان امتک لا تطیق, اے محمد اپنے حساب سے مت سوچو. آپ تو 50 نہیں 100 وقت کی بھی پڑھ لو گے, لیکن آپ کی امت 40 وقت کی نہیں پڑھ سکے گی. کیا قیامت کے دن 40 وقت کی نماز نہ پڑھنے کے لیے بس اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا کر لو گے؟ نہیں. تو پھر جاؤ. پھر گئے. اللہ نے کہا ارے اب کیا ہوا؟ اللہ 40 بھی زیادہ. اچھا تو اور کم کر دوں؟ ہاں. اچھا جاؤ 10 اور کم کر دیا, 30 وقت کی. پھر آئے موسیٰ, ہاں آدھی کے قریب ہو گئی. 50 میں سے 20 چلی گئی, 30 رہ گئی. کہا 30. دیکھو موسیٰ اب مت کہنا زیادہ ہے. ہاں ہے, آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو, لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی. موسیٰ کا تجربہ دیکھیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ تم کہہ رہے ہو تو ایک بار اور چلا جاتا ہوں. اللہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ اللہ 30 بھی زیادہ ہیں. اچھا جاؤ 10 اور کم 20. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ تم بار بار بھیج رہے ہو, اب میں جانے والا نہیں, کیونکہ اللہ نے آدھی سے زیادہ کم کر دی. 50 میں سے 30 کم ہو گئی, 20 رہ گئی. اب 20 وقت کی تو میری امت پڑھ ہی لے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو پرابلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی 20 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. ایک تجربے کار نبی کی بات ہے, اس لیے میں آپ کو ایک بار اور بھیجتا ہوں کہ چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے, اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے. ان امتک لا تطیق, آپ کی امت 20 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اللہ کے نبی پھر گئے. اللہ نے کہا کیا اب کیا ہوا؟ 50 میں سے 30 کم کر دی, 20 رہ گئی. پھر اللہ اور کم کر دو, زیادہ ہے یہ بھی. اچھا جاؤ 10 اور کم کر دی, 10 رہ گئی. اب آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ اب تو لگ بھگ سب ختم ہی ہو گئی. اچھا تو کتنی؟ ایک وقت کی؟ نہیں. پھر کہا موسیٰ اس کو ادھر جا کے چھوڑ دو. سنیے
موسیٰ نے کہا کتنی؟ کہا 50 میں سے سمجھ لو کہ بہت کم. اللہ نے 40 کم کر دی, 10 رہ گئی. موسیٰ نے کہا کہ 10 رہ گئی, کتنی کم کر دی؟ کہا 10 اور کم کرنی, 10 رہ گئی. کہا 10؟ ہاں. اے موسیٰ اب مت بھیج.